بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پروفیسر رابنس کی معاشیات کی تعریف، اس کے اہم نکات، اس کی خوبیاں اور خامیاں۔ بہت ہی آسان اور یہ اہم سوال ہے، اسی میں سے کچھ شارٹ کویسچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی ہم تعریف کی بات کر رہے ہیں، پروفیسر رابنس کی تعریف۔ علم معاشیات میں انسان اور معاشرے کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس میں وہ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں پہ انسان کے اس رویے کا مطالعہ کریں گے جس میں وہ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع کی مدد سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعریف کے 4 اہم حصے ہیں۔ ایم سی کیوز میں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جی لامحدود خواہشات۔ پروفیسر رابنس کے مطابق انسانی خواہشات لامحدود ہیں اور یہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ انسانی سرگرمیوں کا مقصد خواہشات کا حصول ہے، لیکن قدرتی یا حقیقی طور پر انسان اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کرنے سے قاصر رہتا ہے، ان کو پورا نہیں کر پاتا۔ ایک حاجت کے بعد دوسری جنم لیتی ہے اور یہ سلسلہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا لامحدود خواہشات۔ دوسرا پوائنٹ ہے خواہشات کی اہمیت میں فرق۔ انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کی اہمیت میں فرق ہوتا ہے، وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ خواہشات زیادہ اہم ہوتی ہیں اور کچھ خواہشات کم اہم ہوتی ہیں۔ تو انسان اپنی اہم خواہشات کو پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کم اہم خواہشات کو وہ بعد میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ خواہشات جو ہیں وہ ساری کی ساری بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے محدود ذرائع، کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام کے پاس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، کہ انسان کے پاس لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محدود ذرائع اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، کہ جن کو وہ اچھے انداز میں استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ آخری نقطہ ہے اس کی تعریف کا، رابنس کی ڈیفینیشن کا، ذرائع کا متبادل استعمال۔ ذرائع کا متبادل استعمال موجود ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جو محدود ذرائع ہیں ان میں ہر ذریعہ جو ہے اس کا ایک متبادل استعمال موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک چیز کو، ایک ذریعے کو، ایک ریسورس کو ہم بدل بدل کر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زمین ہے تو زمین کے اوپر فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں، کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، کوئی تعلیمی ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے پاس پیسے ہیں تو ان پیسوں کو بھی ہم مختلف خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تعریف کی خوبیاں۔ رابنس کی جو تعریف ہے اس کی خوبی ہے نمبر 1 تمام انسانی حاجات۔ اس میں تمام انسانی حاجات اور خواہشات کو شامل کیا گیا ہے، وہ مادی ہوں یا غیر مادی ہوں۔ نمبر 2 پہ ہے وسیع اور جامع۔ مارشل کی تعریف اور رابنس کی تعریف اتنی زیادہ وسیع اور جامع نہیں تھی جتنی پروفیسر رابنس کی تعریف زیادہ وسیع اور جامع ہے۔ رابنس نے اپنی تعریف میں نمبر 3 پہ تمام اقسام کے لوگوں کو اپنی تعریف میں شامل کیا ہے، وہ معاشرے کا حصہ ہوں یا وہ معاشرے کا حصہ نہ ہوں۔ تمام اقسام کے جو افراد ہیں رابنس کی تعریف کا وہ حصہ ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے سائنسی نوعیت۔ پروفیسر رابنس نے اپنی تعریف کو سائنسی رنگ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ معاشیات جو ہے وہ ایک معاشرتی علم نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنسی علم ہے۔ اس تعریف کی بنیاد ان حقائق پر ہے جن کی حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع کا جو مسئلہ ہے یہ ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ تعریف عالمگیر نوعیت کی ہے، یہ تعریف ہر فرد کے لیے درست ثابت ہوتی ہے۔
یوں یہ تعریف، یہ علم جو ہے یہ کوئی ایک معاشرتی علم نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنسی علم ہے۔ نمبر 5 پہ ہے علم الحقیقت۔ رابنز نے اپنی تعریف کو علم الحقیقت قرار دیا ہے، معاشیات کو علم الحقیقت قرار دیا ہے، جس کے مطابق جو ماہرین معیشت دان ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشی مسائل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کو جوں کا توں بیان کر دیتے ہیں۔ حالات یا مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی تجویز پیش نہیں کی جاتی، یہ ماہر معاشیات کا کام نہیں ہے۔ تو رابنز کے مطابق علم الحقیقت ہے معاشیات۔ یہ شارٹ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ علم الحقیقت سے مراد وہ علم ہے، علم معاشیات کا کہ ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسی برانچ ہے کہ جس میں ہم معاشی مسائل کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور ان کو جوں کا توں بیان کر دیا جاتا ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے کسی قسم کی کوئی تجویز وغیرہ نہیں دی جاتی۔ نمبر 6 پہ ہے جی تجزیاتی نوعیت۔ رابنز کی تعریف نے معاشیات کو تجزیاتی شکل دی ہے۔ رابن کی تعریف کے مطابق ہر اس انسانی سرگرمی کا تجزیاتی جائزہ لیا جائے گا جو مقاصد کے لامحدود اور وسائل کے محدود ہونے کی بنا پر اختیار کی جاتی ہے۔ معاشیات کا تعلق صرف مقاصد کے انتخاب سے ہے۔ مقاصد یا خواہشات کے اچھا یا برا ہونے سے معاشیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں رابنز کی جو تعریف ہے یہ ایک غیر جانبدار تعریف ہے۔ رابنز کی تعریف کا بہت ہی اہم ایک جو حصہ ہے وہ ہے یہ معاشی مسئلہ۔ حاجات کے لامحدود اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ رابنز کی تعریف کا بنیادی نقطہ معاشی مسئلہ ہے۔ موجودہ معاشی حالات کے مطابق ہر انسان کو معاشی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی اس تعریف کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی اس تعریف کے نقصانات، نقائص یا خامیاں۔ پروفیسر پیگو، فریزر، بیورج، کینن اور ہکس نے رابنز کی تعریف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ رابنز جو کہ جدید مکتبہ فکر کے بانی ہیں، 1932 میں انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پروفیسر پیگو، فریزر، بیورج، کینن اور ہکس نے اس تعریف کو 1932 کے بعد جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس تعریف کو رابنز نے سائنسی نوعیت کا علم قرار دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ معاشی قوانین جو ہوتے ہیں وہ سائنسی قوانین کی طرح ہمہ گیر اور اٹل نہیں ہوتے، یہ 100% ایگزیکٹ نہیں ہوتے۔ یہ بھی اس تعریف کے اوپر تنقید کی گئی ہے۔ رابنز نے اپنی تعریف کو سائنسی علم قرار دیا ہے، جبکہ عملی زندگی میں ایسا نہیں ہے۔ معاشیات جو ہے وہ ایک پیور سائنسی علم نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی فلاح کا تصور۔ اے سی پیگو نے اس تعریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فلاح کے تصور کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت فلاح و بہبود کے بغیر نامکمل ہے۔ تو رابنز نے جو بات کی ہے اس میں خواہشات کی بات ہوئی ہے، لامحدود خواہشات کی، محدود ذرائع کی۔ اس میں رابنز سے پہلے جو مارشل نے بات کی تھی فلاح و بہبود کی، فلاح و بہبود کا تصور رابنز کی تعریف میں ہمیں نہیں ملتا۔ نمبر 3 پہ ہے اخلاقی نظر اندازی۔ رابنز نے معاشیات کو غیر جانبدار علم قرار دیا ہے، اور معاشیات کا اچھائی اور برائی سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے رابنز کے مطابق، جبکہ پروفیسر واٹن اور تھامس نے کہا ہے معاشیات کو اخلاقیات سے دور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاشیات ایک معاشرتی علم ہے، اور معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اخلاقیات پہ ہوتی ہے، معاشرتی اقدار پہ ہوتی ہے، معاشرتی قدروں پہ ہوتی ہے، جو کہ ہمیں اس تعریف میں اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ملتی۔ رابنز کے نزدیک معاشیات کا اچھائی اور برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی اس تعریف میں ایک خامی ہے۔ نامکمل تعریف۔ رابنز کی تعریف میں ہمیں بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو بڑے اہم ہیں اور اس تعریف میں وہ ہمیں نہیں ملتے، مثلا معاشی منصوبہ بندی، حکومت کی مداخلت، مالیاتی پالیسی، زرعی پالیسی، تجارتی پالیسی وغیرہ،
اس طرح کے جو پہلو ہیں وہ ہم کو رابنس کی تعریف میں نہیں ملتے۔ نمبر 5 پہ ہے حکومت کی عدم مداخلت۔ پروفیسر رابنس نے اپنی تعریف میں حکومت کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ کسی بھی ملکی معیشت کے لیے حکومت کا جو کردار ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ملک میں ایسے بہت بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں جو ملکی مفادات کے لیے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف حکومت کا ان کے اوپر کنٹرول رہنا انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بہت ایسے پر خطر منصوبے ہوتے ہیں کہ جن میں پرائیویٹ لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے، تو ان منصوبوں میں بھی حکومت نے ہی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن مارشل کے بعد جو رابنس کی ڈیفینیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں، رابنس کی تعریف میں ہمیں اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ملتی کہ جس میں وہ حکومت کی مداخلت کی بات کرتے ہوں۔ نمبر 6 پہ ہے صرف علم الحقیقت۔ رابنس کے مطابق معاشیات صرف علم الحقیقت ہے، یعنی اس کا کام صرف اور صرف حالات اور مسائل کو جوں کا توں بیان کر دینا ہے، مگر معاشیات علم الحقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ علم الہدایت ہے، کیونکہ اس میں معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے تجاویز بھی پیش کرنا ہوتی ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے قومی آمدنی اور روزگار۔ رابن نے اپنی معاشیات کی تعریف میں قومی آمدنی اور روزگار کے تعین کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی، جبکہ کسی بھی معیشت میں ان دونوں عوامل کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعریف بے روزگاری کے مسئلے کی وضاحت نہیں کرتی، کیونکہ بے روزگاری کا مسئلہ مزدوروں کی کمیابی نہیں بلکہ کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں اس کی تنقیدی جائزے کے حوالے سے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ہے رابنس کی تعریف کی۔ رابنس جو کہ جدید ماہرین معاشیات کا بانی ہے، جدید مکتبہ فکر کا بانی ہے، جس نے معاشیات کو سائنسی رنگ دیا ہے۔ یہ تعریف باقی دونوں تعریفوں کے مقابلے میں، یعنی کہ الفریڈ مارشل اور الفریڈ مارشل اور آدم سمتھ کی تعریف کے مقابلے میں زیادہ اہم تعریف ہے، ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر تعریف ہے۔ اس میں ہم نے تعریف پڑھی ہے، 4 اہم نکات پڑھے ہیں، اس کی خوبیاں اور خامیاں پڑھے ہیں۔ پیپر کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو ریوائز کیجئے گا، یاد کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔